ہائے ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے۔ آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حد معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ کرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا، ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے، ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی یہ نبی۔ یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڑھا کم آسان ہو گیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے۔ ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے، یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ whenever we made mistake we need forgiveness، ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے۔ مگر میرے کریم کی اب خزانے سننا، جب میں آیت بیان کروں گا یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا۔ اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے تو پولیس والوں کے پاس گئے، کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا، بری تو ہو گئے، مگر جب بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا تو اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی کی تھی، یہ معاملہ کیا تھا۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیانات میں بیان کیا، ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی انڈین میں رہتے ہیں، جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا۔ تو میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا، بولے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے کہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بیپاری آدمی ہے، شریف شخص ہے۔ ہوا یہ ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا، اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کی، تو کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ اب ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معاف ہو گیا، دماغ ماں کی ایسی خبر سنے وہ دوڑ کے باہر نکلا سپر اسٹور سے۔ تو سپر اسٹور کے گیٹ پر باہر بیرون ملک میں سکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا۔ اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا، معذرت، مجھے میری ماں ہاسپٹل میں۔ کہا نہیں اب آپ پر فائن لگے گا، آپ نے تو رابری کی ہے، چوری کی ہے۔ ارے بھائی $5-10 کے لیے میں کیا چوری کروں گا؟ کہا نہیں یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے کہا جو جلیں لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر لگ گیا۔
اب وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا تو آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی تھی. اچھا اس واقعے کے بعد ہے نا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی, یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے. وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے, زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے, وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا, ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں, کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی, ساری زندگی منہ نہیں لگاتے. ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے, وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے, وہ پھر بھی چھپا رہا ہے, اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں. اب سنو کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے, کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے, اس کی رحمت سنو. اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو, بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں, قرآن سمجھو تو صحیح, اس کی برکت تو جانو. کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے, تم بس توبہ کر لو, اچھے عمل کرنا, اب گناہ نہ کرنا, اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو, مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے. کہیں نہیں ہوتا ایسا, یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے. ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں, سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم. اللہ کی رحمت دیکھو, سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں اللہ مجرم ہوں, مالک گناہ کیے ہیں, بہت خطائیں کی ہیں. اقبال جرم کرنے والے کو, ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے. اتنی کمال کی چیز ہے توبہ, اتنا کمال کا کام ہے توبہ. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے. اللہ کی رحمت, یقین مانو اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے. بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے, کسی طرح بندہ بخشا جائے, بس سر جھکا لے, بس معافی مانگ لے, بس رجوع کر لے, بس اچھا ہو جائے, اللہ سے دوستی کر لے. مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا. اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. ہمت نہیں ہارنی ہے. گناہ بہت ہو گئے, ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں, مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں, بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں, بس ایک قطرہ ہی چاہیے. میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں, ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہیں.
اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات. اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عربی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے. یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا. دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے.